السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم ہمارے اردو ادب کا 8واں سبق جو کہ خوجی کی بہادری ہے، جس کے مصنف رتن ناتھ سرشار ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہیں جو کہ آپ کو لکھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلی بات دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ڈینگے مارنے والے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے۔ ڈینگے یعنی کہ بڑی بڑی باتیں کہنے والے لوگ۔ ان میں کچھ آپ کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ کبھی آپ نے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی۔ ڈینگے مارنا، شیخی بگانا سماج کے کچھ لوگوں کا عام رویہ ہوتا ہے۔ ہماری زبان کے ادب میں ایسے کئی کردار ہیں جو جسمانی طور پر کمزور لیکن بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے میں انہیں لطف آتا ہے۔ خوجی ایک ایسا کردار ہے، یہ اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلتا ہے اور اپنے وہ کارنامے بیان کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ذیل کا سبق اردو کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک ایسا شخص بتایا گیا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، یعنی کہ جھوٹی سچی باتیں کرتا ہے، اور جو کام اس نے کبھی نہیں کیے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، یعنی کہ اپنے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ چلیے اب مصنف کی جان پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار جون 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے وہ درس و تدریس سے جڑے رہے، پھر صحافت میں نام کمایا۔ سرشار اخبار اودھ پنچ کے مستقل لکھنے والے تھے۔ ان کے کئی ناول اس اخبار میں قسط وار شائع ہوئے۔ سیر کہسار، جام سرشار، کامنی اور پی کہاں ان کے اہم ناول ہیں۔ 1890 میں وہ حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نظام کے اخبار دبدبۂ آصفیہ کی ادارت کی۔ 21 جنوری 1903 کو حیدرآباد میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو گئے تھے، یعنی کہ میاں خوجی اس کہانی کا مین کردار ہے اور میاں آزاد جو کہ ان کے دوست ہیں۔ سرائے میں خیام تھا، ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ یعنی کہ میاں خوجی اور آزاد لکھنؤ آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک سرائے یعنی کہ ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، اور اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خوجی دن بھر تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے تو ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانے کہ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا۔ پچھلے پہر سے کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھونموڑنا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ سرائے کے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، اور مگر کھٹملوں نے انہیں بہت زیادہ پریشان کیا۔ دن بھر کا خون جوگ کی طرح پی لیا، ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ اور اس پر کھٹملوں کی یورش۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، چراغ روشن کیا، دیکھا تو سینکڑوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ میاں خوجی کا پاڑا چڑھ گیا، لگے غصے کے چیخنے چلانے لگے، یعنی کہ کیا کیا، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور ایک تو نیند بھی بہت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، انہیں بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن کھٹملوں نے کیا کیا، ان کا سارا خون پی لیا اور یورش کرنا یعنی کہ ان پر حملہ کر دیا۔ ارے لانا میری خرولی، ابھی ان کھٹملوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ خرولی یعنی کہ جو چاقو، شکاری کے پاس جو چاقو ہوتا ہے اسے خرولی کہتے ہیں۔ اتنی خرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ارے لانا تو میری خرولی۔ میاں خوجی یوں دہاڑ دہاڑ کر چیخے تو تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ یہ سمجھتے کہ چور آ گیا، ہر طرف لینا پکڑنا، جانے نہ جانے پائے کا شور مچ گیا۔ ہر بونک کا یہ عالم کہ کوئی آنکھ ملاتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا ہے، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور لینا پکڑنا، جانے نہ پائے، یعنی کہ جب
خوجی نے کیا کیا، کھٹملوں کو مارنے کے لیے شور مچا دیا، خرولی لاؤ، یعنی کہ ان کی جو چاقو تھی اسے لانے کے لیے کہا، چیخنے لگے تو سب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ چور آ گیا، تو ہر طرف کیا ہو گیا، شور مچ گیا۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا، چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی غل مچانے لگے، خبردار جانے نہ پائے، لانا میلی خرولی، اے چور گیدی ٹھہرے رہنا۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ یہ شگوفہ خود ان کا ہی چھوڑا ہوا ہے۔ شگوفہ چھوڑنا یعنی کہ خرابی پیدا کرنے والی کوئی بات کہنا۔ نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے، نہ وہ چیختے چلاتے اور نہ کھٹمل کا چور بنتا۔ بات کا بتنگڑ انہی نے بنایا تھا، یعنی کہ اگر وہ نہ سوتے تو کھٹمل انہیں نہ کاٹتے، اگر کھٹمل نہ کاٹتے تو وہ چیختے چلاتے نہیں اور کھٹمل کا چور نہیں بنتا، یعنی کہ لوگ چور آیا ایسا نہیں سمجھتے۔ اب میاں خوجی کی رگے بہادری بھڑک اٹھی، یعنی کہ ایک دم سے کنڈی کھول کر چور پر لپک پڑے۔ جدھر سے زیادہ آوازیں آ رہی تھی تیزی سے بڑھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، کسی چیز سے ٹکرائے، ٹھوکر کھائی اور اڑم دھڑم اوندھے منہ زمین پر آ رہے۔ بدقسمتی سے وہاں کمہار کے برتن رکھے تھے، ان پر جو گرے تو برتن چکنا چور ہو گئے۔ یعنی کہ کیا ہوا، اب انہیں کیا کرنا تھا، چور کو پکڑنا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دروازے کی کنڈی کھولی اور چور کے طرف بھاگ پڑے، ادھر ٹکرائے ادھر ٹکرائے اور زمین پر گر پڑے۔ اور زمین پر گرے تو وہاں پر کیا رکھے تھے، برتن رکھے ہوئے تھے جو کہ مٹی کے تھے، جو گر کے چکنا چور ہو گئے۔ کمہار نے جو دیکھا کہ کوئی برتنوں پر سے کود کر بھاگ رہا ہے تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا، چور چور پکڑو پکڑو، نہ جانے نہ پائے۔ کمہار یعنی کہ جو مٹی کے برتن بناتا ہے نا۔ مسافر بھٹیارے حوالی موالی، کوئی ڈنڈا لیے ہے، کوئی بید گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے، اور میاں خوجی ٹوٹے ہوئے برتنوں پر بے دم پڑے آوازیں لگا رہے ہیں۔ بھٹیارے نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہے تو سمجھا کہ یہی چور ہے، آگے بڑھ کر گلا پکڑا، جھٹکے سے زمین سے کھینچا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے دوڑو، چور پکڑ لیا، چور پکڑ لیا۔ آنے والوں نے خوجی کو چور سمجھ کر ایسا خاطر تواضع کی، اتنے لات گھونسے رسید کیے کہ میاں کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ یعنی کہ اب کیا ہو گیا تھا، میاں خوجی برتنوں سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑے تھے۔ اتنے میں کس نے دیکھا، بھٹیارے جو کھانا پکاتا ہے اس نے دیکھا کہ یہی چور ہے اور ان کو پکڑ کر سب کو بلا لیا آواز دے کر کہ میں نے چور کو پکڑ لیا، آ جاؤ آ جاؤ۔ سب آ گئے اور انہوں نے سب نے مل کر میاں خوجی کو زوردار لات گھونسے سب دیے۔ جب لوگ مار کر تھک گئے تو مسافروں میں سے کسی نے کہا، ارے ٹھہرو، یہ تو وہی خوجی ہے جو 5-7 روز سے اس سرائے میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ فوراً چراغ جلایا گیا، لوگوں نے دیکھا تو پہچانا کہ یہ تو وہی 13ویں صدی کا بلشیتیا خوجی ہے۔ بلشیتیا یعنی کہ بونا، چھوٹے خط کا جو انسان ہوتا ہے وہ۔ سب نے ایک زبان ہو کر کمہار سے کہا، چھوڑ دے، چور نہیں ہے خوجی۔ اللہ کر کے میاں خوجی کی جان بچی۔ جیسے ہی کمہار نے انہیں چھوڑا، ان کی رگیں ہمت بھڑک اٹھی، زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ابے کمہار گیدی ہٹتا ہے یا مارو خرولی۔ جب سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تو تب وہ اٹھ کر پھر سے بیٹھ گئے اور کیا کہنے لگے، ارے احمق یعنی کہ بیوقوف کمہار، تو اگر مجھے چھوڑا نہیں تو میں تجھے خرولی مار دوں گا۔ یہاں لوگوں نے جب خوجی کی حالت غیر دیکھی تو کسی نے سر سہلایا، کسی نے سہارا دیا اور میاں خوجی ذرا سی دیر میں گر جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر آزاد کو خبر ملی کہ خوجی چوری کرتے پکڑے گئے، کسی مسافر کی ٹوپی چرا لی تھی۔ کسی نے آزاد کو بتایا کہ کمہار کی ہنڈیاں چرانے گئے تھے، جاگ پڑ گئی۔ پکڑے گئے بے بھاؤ کی پڑی غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ آزاد کو بہت صدمہ ہوا کہ ان کا ساتھی اور چوری میں گرفتار ہو گیا، مگر یہ بات ان کے دل کو نہیں لگتی تھی۔ وہ تو بس فقرہ بازی جانتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، بھلا چوری چکاری بھی کرتا تو کمہار کی ہنڈیوں کی؟ یعنی کہ ان کے دوست کو اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خوجی نے چوری کی ہوگی۔
آزاد کو غصہ آ گیا، جلدی سے چارپائی سے اترے اور لکڑی ہاتھ میں لے لی کہ جو بولے گا اس کو مزہ چکھا دوں گا، اور خوجی کی مزاج پرسی کو چلے۔ ابھی آزاد اپنی کوٹری سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان کے کان میں آواز آئی، ہت تیرے گیدی بڑا آزاد بنا پھرتا ہے، ایسے آزاد بہت دیکھے، چارپائی پر پڑے، خر خر کیا کیے اور ہماری خبر نہ لی۔ یہ سن کر آزاد مسکرائے، 2 قدم چلے ہوں گے کہ دیکھا خوجی جھامتا چلا آتا ہے اور بڑبڑاتا جاتا ہے، نہ ہوئی خرولی ورنہ اس وقت کمہار کی لاش بھڑکتی ہوتی۔ خوجی لڑکھڑاتا جھومتا آزاد کی کوٹری تک چلا آیا۔ جب قریب پہنچا تو آزاد نے کہا، خیر ہم کو تو پیچھے گالیاں دینا، اب یہ بتاؤ کہ ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹے؟ ہاتھ پاؤں؟ خوجی بولا، ہو نہ ہو، یہ لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی گھیرے ہوئے تھے، پورے 50 وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، چٹکیوں میں گھیرا توڑ لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا، نہ ہوئی خرولی ورنہ 4-5 لاشیں بھڑک رہی ہوتی۔ آج آزاد مزاجدار تھا، مسکرا کر کہا، وہ کیسے؟ خوجی نے فوراً ہاتھ پھینک کر کہا، واللہ میں اس پھلجھڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کندھے سے تو 10 آدمی اس کندھے سے، پھر جو پھرا تو کسی کو انٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کمر پر لاد کر مارا، کھٹ سے چیر کھٹ کے پٹی پر، 2-4 تو میرے رعب میں آ کر ہی گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پسلی یک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، اور وہ کمار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ خوجی کے ساتھ جو ہوا اس نے وہ بتایا کیا؟ نہیں، یعنی کہ اس نے کیا بتایا؟ ساری باتیں غلط سلط بتائی، یعنی کہ خود کو بڑا چڑھا کر بتایا کہ اس نے 10 آدمیوں کو مارا، 5 کو ایک ہاتھ سے مارا، اگر خرولی ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ کمہار کو تو زندہ مار ہی دیتا، ہے نا؟ لیکن آزاد جو کہ اس کا دوست تھا، اسے اس کی مزاج یعنی کہ طبیعت سے واقفیت تھی کہ وہ ہر باتیں بڑا چڑھا کر کہتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، اسی لیے اس نے مسکرا کر اس کی بات کو مان لیا، ہے نا؟ چلیے اب یہ الفاظ بھائی نے آپ کو یاد کرنا ہے۔